الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ کا شکر، اس کا احسان ہے۔ قرآن مجید کی تفسیر کا ایک اور حلقہ لے کر ہم آپ کے سامنے آئے ہیں۔ آج کی تراویح میں جو کچھ آیتیں پڑھی گئیں ان کے مختلف موضوعات کا تذکرہ کرتے ہوئے چند موضوعات پر کچھ تفصیلی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ قبل اس کے کہ میں اپنی تفسیر شروع کروں، بہتر سمجھتا ہوں کہ اپنی طالبات کے لیے ایک نصیحت وہ یہ کہ آپ تمام قرآن فہمی کے لیے یہاں پر حاضر ہیں۔ تقریباً قرآن جہاں بھی کھول کر پڑھیں گی، میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ اس کا معنی اور مطلب اور مفہوم سمجھ میں آ جائے گا۔ ہر تراویح میں، یعنی زندگی کے ہر رمضان میں جب کبھی قرآن سننے کا موقع ملے، تراویح کو آنے سے پہلے جن جن آیتوں کو پڑھا جائے گا اس بارے میں ذرا سا غور و فکر کر کے آئیں، بلکہ موضوعات متعین کر کے آئیں، تاکہ جب قاری صاحب کے پیچھے آپ سنتے جائیں گے تو بات واضح ہوتی جائے گی، ہر آیت کا سیاق و سباق معلوم ہوگا، قرآن مجید کی کون سی آیت کس پیرائے میں نازل ہوئی ہے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اور سب سے بڑھ کر اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ قرآن مجید کا مطابعت کریں گے۔ مطلب یہ کہ قرآن مجید کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی ہے، قرآن مجید آپ سے بھاگنے میں اس اونٹ سے بھی زیادہ تیز ہے جس اونٹ کو کھول کر صحرا میں چھوڑ دیا گیا، چاہے وہ حفظ کا معاملہ ہو۔ اور وہی چیز میں نے قرآن مجید پر غور و فکر کرتے ہوئے میں نے پایا، ایک تو قرآن مجید کو آپ نے حفظ کیا ہے تو بار بار پڑھتے رہیں تاکہ آپ کے ذہن سے وہ قرآن مجید نکل نہ جائیں، یہ ضروری ہے۔ اور بالکل اسی طریقے سے جب قرآن مجید سنتے ہیں تو پوری توجہ کے ساتھ سنیں، کیونکہ میرا تجربہ یہ بتا رہا ہے کہ میں 10-15 موضوعات متعین کر کے لاتا ہوں، لیکن برابر اگر غور سے سنا جائے تو پورے موضوعات ذہن میں آتے جاتے ہیں اور سیاق و سباق اس کا معلوم ہوتا جاتا ہے۔ ذرا سا غفلت میں اگر پڑھ جاؤں تو کچھ موضوعات نکل جاتے ہیں، قاری صاحب آگے بڑھ جاتے ہیں اور سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا پڑھا گیا۔ تو اس لیے موضوعات کو متعین کر کے غور و فکر کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ قرآن مجید کی مطابعت آپ کر سکیں گے، قرآن مجید کے اندر کون کون سے مضامین کہاں ہیں، اس کے آگے کیا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے، اور اس کس پیرائے میں قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی ہے، یہ تمام باتیں واضح ہوتی جائیں گی۔ اب آئیے ہم بات شروع کرتے ہیں۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا، یعنی چوتھے پارے کی ابتدائی آیت سے ہم بات کو شروع کرتے ہیں۔ تو ایک تو اس کے اندر پہلی آیت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے، یہ آیت نمبر 90 پر 2، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات وضاحت فرمائی ہے کہ انسان، خاص کر کے مسلمان، جب اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کرتا ہے تو سب سے بہترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرے تاکہ اس کا بہترین بدلہ پا سکے۔ اس کے بعد آیت نمبر 96 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان اول بیت وضع للناس کہہ کرے، سب سے پہلا اگر دنیا کے اندر جو سب سے پہلے بنایا گیا کس کے لیے؟ اللہ کی عبادت کے لیے۔ ایسے تو اس سے پہلے بہت سے گھر بنائے گئے تھے، یہ گھر اللہ کا گھر ہے، یعنی کعبۃ اللہ۔ پھر اس کے بعد 102ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور نہیں مرنا چاہیے مگر مسلمان بن کر۔ کیا مطلب؟ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، ہر وقت آپ کو مسلمان بن کر رہنا ہے۔ اس کے بعد 113ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ آج سب سے بڑا عالم یہ ہے کہ مسلمانوں کے اتحاد اور اتفاق نہیں ہے۔ اگر اتفاق اور اتحاد چاہتے ہی تو اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام کر سب لوگ ایک ہو جانا چاہیے۔ قرآن مجید اور حدیث کو اپنا مصدر بنا کر صحابہ کی سمجھ کے مطابق سمجھ کر اگر دنیا کے اندر مسلمان چلیں گے تو سب ایک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 104 اور 110 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو امت دعوت قرار دیا ہے۔ الگ الگ انفرادی طور پر بھی دعوت دینا ہے اور ہر جگہ امت مسلمہ کا ایک گروہ ایسا رہنا ہے جو دعوت کے کام میں ہر وقت مشغول رہنا ہے، ٹیم ورک بھی کرنی ہے اور انفرادی طور پر بھی لوگوں کو الگ الگ بلانا ہے۔ آیت نمبر 130 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا۔ سود تو ایک ہوتا ہے لیکن ایک ڈبل سود، اس کو غالباً چکر وڈی کہا جاتا ہے عربی یعنی تیلگو زبان کے اندر۔ وڈی کے اوپر وڈی یعنی ربا کے اوپر ربا، سود کے اوپر سود، یہ اس سے اللہ تبارک نے سخت منع کیا ہے۔ بلکہ آگے چل اللہ تبارک قرآن مجید میں یہ بھی کہا کہ گویا تمہارا سود کا کھانا گویا اللہ تبارک تعالیٰ سے لڑائی کا جنگ کا اعلان کرنا۔ کون تیار ہوگا اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنے کے لیے؟ تو اس سے انسان کو قدم قدم پر بچنا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت نمبر 133 میں اللہ تبارک نے فرمایا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی جنت کی طرف بھاگے چلے آؤ۔ آپس میں مسلمانوں کو مسابقہ کرنے اور ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن کر کے دین کے اندر آگے بڑھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اس لیے دین اسلام کے درجات متعین کیے گئے ہیں۔ پہلا درجہ اسلام کا درجہ ہے، دوسرا درجہ ایمان کا درجہ ہے، تیسرا درجہ احسان کا درجہ ہے۔ جو لوگ پہلے درجے میں اسلام کے درجے میں ان کو کوشش کر کے ایمان کے درجے میں پہنچنا چاہیے، اور جو لوگ ایمان کے درجے میں ہی ان کو آگے بڑھ کر کہاں جانا ہے؟ احسان کے درجے میں پہنچنا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت نمبر 130:4 میں الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو لوگ اللہ کی راہ میں یعنی اس وقت بھی خرچ کرتے ہیں جب ہمارے پاس تنگی ہو، اس وقت بھی خرچ کرتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کو شادگی دے، دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے کشادگی میں اگر آپ 1 لاکھ خرچ کر لیں، تنگی کے اندر 10 روپے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے اخلاص کے مطابق اس وقت بھی جتنا اجر دیا ہے تنگی میں بھی اللہ تعالیٰ اتنا ہی اجر دے گا۔ اور آگے بڑھیے آیت نمبر 130:9 کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے وَلَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا، آگے چل کر کہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تمہیں خوف کھانے کی ضرورت نہیں، تمہیں غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، اور ہر ہمیشہ تم ہی بلند رہو گے۔ مسلمانوں کو جنگ بدر کے اندر شکست ہوئی، اور جنگ احد کے اندر کافی مسلمانوں کو یعنی جنگ بدر کے اندر کامیابی ہوئی تھی، مگر جنگ احد کے اندر انہیں بظاہر شکست ہوئی، تو اس کے اندر کئی مسلمان شہید ہو گئے، 70 صحابہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ تو اس وقت اللہ تبارک نے کہا کہ نہیں تم ہی یعنی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم ہی سر بلند ہو، دنیا میں بھی سر بلند ہو اور آخرت میں بھی سر بلند ہو، اور تمہیں اللہ تبارک تعالیٰ کامیابی دے کر رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھ کر کامیابی ان کے نصیب میں لکھا۔ اور آیت نمبر 140:4 کے اندر ایک اہم موضوع پر اللہ تبارک تعالیٰ نے بات کی ہے، وہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا معاملہ۔ جنگ احد کے اندر یہ اعلان ہو گیا تھا، لوگوں کو ایک غلط فہمی ہو گئی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں، بلکہ ابو سفیان نے پہاڑ کے اوپر چڑھ کر احد کے پہاڑ پر چڑھ کر کہا تھا حل منکم محمد، کیا تمہارے اندر
محمد زندہ ہیں؟ کیا تمہارے اندر محمد زندہ ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار کہہ رہے تھے مجھے جواب دینے دو، کیا تمہارے اندر ابو بکر زندہ ہیں؟ سب مسلمان خاموش ہیں. کیا تمہارے اندر عمر زندہ ہیں؟ سب مسلمان خاموش ہیں. اس کے بعد کیا تمہارے اندر عثمان زندہ ہیں؟ علی زندہ ہیں؟ سب مسلمان خاموش ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ پریشان تھے کہ اس کا جواب دیں. تو اس وقت جب جواب نہیں ملا تو اولو حبل کا نعرہ کفار نے لگایا. اس کے مقابلے میں حضرت عمر نے جواب دیا اور کہا کہ اللہ کے رسول بھی زندہ ہیں، ابو بکر بھی زندہ ہیں، عمر بھی زندہ ہیں، عثمان اور علی بھی زندہ ہیں. اللہ اعلیٰ و اجل، اللہ تبارک تعالیٰ ہی بلند. تو پھر اس کے بعد ایک اور مسئلہ جس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت نمبر 150 پر 9 میں اشارہ کیا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اللہ تبارک تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اخلاق کو اس آیت کے اندر بیان فرمایا ہے. اگر کاش پورے مسلمان اس اخلاق پر آ جاتے تو آج اسلام کو ہم زبان سے پھیلانے کی ضرورت نہیں، مسلمانوں کو دیکھ کر سارے لوگ مسلمان ہو جاتے. تو وہ کیا ہیں؟ فِبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رحمت سے تم لوگوں کے لیے نرم ہو گئے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ. بچے ادھر آؤ، باہر آؤ، پردے کے پیچھے نہیں جانا، ادھر آ جاؤ، ادھر بلا لو جن کو، سب کو ادھر بلا لو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین صفات بیان فرمائے. فِبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے تم لوگوں کے لیے نرم ہو گئے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر تم سخت مزاج ہوتے، ترش رو ہوتے، لوگ کبھی کے تم سے چھٹ گئے ہوتے. فَاعْفُ عَنْهُمْ، انہیں معاف کرو. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کے لیے مغفرت چاہو. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان سے مشورہ کرو. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین صفات کو بیان کر کے دنیا والوں کو سبق سکھایا کہ تم اگر دعوت کا کام کرنا چاہو، لوگوں کو مسلمان بنانا چاہو تو ان صفات کو اپناؤ. پھر آخر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو مسلمان میدان کے اندر شہید ہو گئے تھے، جو مسلمان میدان کے اندر شہید ہو گئے تھے، ان کے بارے میں چیمی گویاں ہونے لگی. خصوصاً احد کے میدان میں شہید ہو گئے تھے، چیمی گویاں ہونے لگی. خصوصاً منافقین نے یہ بات پھیلائی، کاش اپنے گھروں میں یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے تو کبھی یہ مارے نہیں جاتے. تو اس کا جواب اللہ تبارک تعالیٰ نے دیتے ہوئے فرمایا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات بل احیاء. فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے تم کبھی یہ نہ سمجھو کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے، شہید ہو گئے، کہ وہ مر گئے کی بات نہ کہو. اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس وہ زندہ ہیں اور برابر رزق دیے جاتے ہیں. موت کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس دنیا سے اس دنیا میں منتقل ہونا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. ایک مسلمان کے لیے تو موت گھبرانے کی چیز نہیں ہے، کیونکہ یہ زندگی جو فانی زندگی ہے، یہ زندگی جہاں پر ایک مومن بندے کے لیے قید خانہ ہے، یہ زندگی جہاں پر قدم قدم پر مشکلات اٹھاتا ہے، کبھی بیمار ہوتا ہے، کبھی اچھا ہوتا ہے، کبھی تنگی آتی ہے، کبھی کشادگی آتی ہے، پریشانیوں میں رہتا ہے. اگر وہ واقعی وطن اللہ تبارک تعالیٰ کا بندہ بن کر رہا تو اس کے لیے اب وسیع دنیا کے اندر اس کی آنکھ کھل جاتی. جنت اس کو نصیب ہو جائے تو سمجھے کہ اس دنیا کو بھلا دیتا ہے. تو اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے کئی مضامین کو یہاں پر بیان کیا ہے. بہت سے مضامین میں نے صرف اس کے عناوین بتاتے ہوئے میں اس بات کو ختم کیا ہوں، لیکن ایک دو جگہ اس کی کچھ تفصیلات بتانا بہت ہی ضروری ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کیونکہ ہمارا یہ مدرسہ، نام کیا ہے یہ مدرسے کا؟ مرکز دار البر. دار البر کا مطلب نیکی کا گھر. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچو گے جب تک کہ تمہاری محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. تو یہاں پر جو بھی کرنا ہے، جو بھی دینا ہے، جو بھی خرچ کرنا ہے، بہتر سے بہتر چیز اللہ کی راہ میں، یعنی اس گھر کے اندر خرچ کرنا. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آیت سنی تو ان کا ایک باغ تھا، بہت سے باغات تھے ان کے، لیکن ایک باغ بالکل مسجد نبی کے سامنے تھا.
اور بہت ہی محبوب باغ تھا، بڑے اچھے کھجور اس کے اندر ہوتے تھے، بڑا میٹھا پانی تھا اس کا. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں آ کر بیٹھتے تھے، وہاں کا پانی پیتے تھے. کہا کہ یا رسول اللہ نے کہا ہے کہ اپنی چیزوں میں سے سب سے بہترین چیز خرچ کریں، چلو میں اپنا باغ بیروحہ آپ کی راہ میں یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں، دے دیتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابو طلحہ تم ایسے کرو کہ اس باغ کو اپنے رشتہ دار جو غریب ہیں ان کے لیے وقف کر دو، کہ جب تک وہ یعنی باغ رہے گا برابر تمہارے خاندان کے غریب غربا اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں. بات سمجھ میں آئی؟ تو اس طریقے سے اللہ کے راہ میں انہوں نے خرچ کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آئے، اللہ کے رسول میں بھی اپنا باغ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں. خیبر ان کا ایک باغ تھا، وہ اللہ کی راہ میں انہوں نے دے دیا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بھاگے بھاگے چلے آئے، میں بھی اپنے بہترین چیز محبوب چیز اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں. کیا ہے تمہارے پاس؟ میرے پاس ایک لونڈی ہے اور یہ روم کی لونڈی ہے، سب سے محبوب میرے پاس، میں اللہ کی راہ میں ان کو آزاد کر دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بہتر ہے آپ نے آزاد کر دیا، تم شادی کر لو. تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت پر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین آگے بڑھ کر یعنی مسابقہ کرتے ہوئے آگے بڑھ کر بہتر سے بہتر چیز اللہ کی راہ میں دینے کی انہوں نے کوشش کی. اس کے بعد ایک اور آیت وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے اندر ایک بہترین جماعت ہو. آیت نمبر 104 کے اندر فرمایا یعنی 104 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، تمہارے اندر ایک جماعت ہو، وہ جماعت بھلائی کا کام، بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے. پھر آگے جا کر اللہ تبارک نے کہا کنتم خیر امت، تم سب مل کر بہترین امت ہو، تم تمام کا کام یہ ہے کہ بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو. تو کچھ لوگوں نے یہاں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے چند لوگوں کو بھلائی کے نہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے چند لوگ کر لیں تو کافی ہے. تو اس سلسلے میں مفسرین قرآن تفسیر ابن کثیر امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات اچھی کہی ہے. کہا کہ یہاں پر ہے منکم سے مراد من یعنی یہاں پر ہے تبعید، یعنی تقلیل کے لیے نہیں ہے، چند لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ تبیین کے لیے ہے. یعنی یہ ایک آیت دوسرے آیت کی وضاحت کرتی ہے. وہاں کنتم خیر امت کہا تم سب کے سب یعنی بھلائی کا حکم دو گے، تم سب کے سب برائی سے روکو گے. تو یہاں بھی ولتکم منکم ولتکم انتم، تم تمام کے تمام، یہاں بھی وہی مراد ہے. اللہ ایک ہے. بعض مفسرین اس بارے میں کہا ہے کہ یہاں انفرادی دعوت اور اجتماعی دعوت مراد ہے. کنتم خیر امتن میں الگ الگ آدمی ہر شخص بھی دعوت کا کام کرے. ولتکم منکم امتن میں وہاں پر ہر یعنی معاشرے کے اندر ایک جماعت تیار رہے دعوت کے لیے، ٹیم ورک کرے. تو اس کے بارے میں وضاحت کی ہے. تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت و حیات کا معاملہ آیت نمبر 140 پر 4 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا تذکرہ کیا. لیکن امت کے اندر ایک بہت بڑی جماعت یہ سمجھتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتقال نہیں کیے، بلکہ آپ پردے کے پیچھے چلے گئے. بات ایسی نہیں. اگر ایسی ہوتی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات صحیح ہو جاتی تھی. جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار کھینچ لی. کہا کہ جو بھی شخص کہے گا کہ محمد انتقال کر گئے ہیں، میں اس کی گردن اڑا دوں گا، میں اس کی گردن اڑا دوں گا، محمد زندہ ہیں. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میت کے پاس گئے اور چادر ہٹا کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی پر بوسہ دیا. بوسہ دے کر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس موت کا اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا ہے وہ موت آ چکی ہے. پھر اس کے بعد ممبر پر گئے اور جا کر خطبہ دیا. من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. جان لو اے لوگو، جو محمد کی عبادت کر رہا تھا اس کو جان لینا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد مات، وصال فرما گئے، انتقال کر گئے، موت آ گئی. ہاں جو شخص اللہ کی عبادت کر رہا تھا اس کو جان لینا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ زندہ ہے، کبھی بھی اللہ تبارک تعالیٰ کو موت نہیں آئے گی. یہ کہتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہی کہ میں نے جب آیت یہ سنی تو ایسے لگا کہ پہلی مرتبہ میں نے اپنی زندگی کے اندر یہ آیت سنی ہے. فوراً میں اپنے گھٹنے زمین پر ٹیک دیا
اور میرے ہاتھوں اور پیروں کے اندر کب کبھی طاری ہو گئی، اور پورے مدینے کے اندر یہی آیت پڑھی جانے لگی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، یعنی آیت نمبر 144 دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اندر کتنے اچھے انداز میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موت کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کے باوجود ایک امت کے اندر ایک بہت بڑی جماعت کہتی ہے کہ نہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی زندہ ہیں۔ یہ بہت بڑا اتہام ہے اللہ تعالیٰ پر، یا اللہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پر بہت بڑا اتہام ہے۔ اللہ کے رسول زندہ ہیں اور قبر میں رکھ کر منوں میں ٹین پر ڈالتے ہیں، تو کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی کیا ایک تن کا پڑنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک کو زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیتے تھے۔ ایسے صحابہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی زندہ رکھ کر قبر میں یعنی منو مٹی ڈال دیں گے؟ وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک رسول ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ پھر فرمایا اس سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، کیا وہ انتقال کر جائے یا اگر وہ شہید کر لیے جائے کیا تم اپنے الٹے پیروں پر واپس یعنی مرتد ہو جاؤ گے؟ تو یہ کر اللہ تبارک تعالیٰ نے تنبیہ فرمایا۔ تو بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت سی یعنی ان آیتوں کے اندر بہت سے مسائل کی وضاحت فرمائی ہے۔ یہ ایک آیت پر اگر بیٹھا جائے تو ایک رات گزر جائے، لیکن سرسری طور پر یہ تمام موضوعات جو اہم موضوعات ہمارے سامنے آ گئے ہیں، اور اس بارے میں ہم پر ضروری ہے کہ تفصیلات معلوم کرنے کی کوشش کریں اور ان آیتوں پر غور و فکر کرنے کی کوشش کریں، اور جو آیتیں قابل عمل ہیں اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔